أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدریس قرآن کے سلسلے میں آج ہم سورۃ فیل تا سورۃ معون تک کی تلاوت کریں گے اور اس کے اہم مضامین پر گفتگو ہوگی۔ سورۃ الفیل مکی صورت ہے، اس کی 5 آیات ہیں اور اس کا اہم موضوع تدبیر الہی پر مبنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا تھا؟ اور اس نے ان پر غول کے غول پرندے بھیجے جو ان پر پتھر کنکر کی قسم کے پھینکتے تھے، پھر انہیں کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاتھی والوں کے ساتھ تیرے رب نے جو معاملہ کیا وہ تم کو ضرور معلوم ہوگا، کیونکہ یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے چند روز بیشتر ہوا تھا اور غایت شہرت سے بچے بچے کی زبان پر تھا۔ یہ تدبیر الہی تھی کہ پورے خطے پر اس علاقے میں قریش مکہ کی دھاک اور ہیبت بیٹھ گئی کہ اتنے بڑے لشکر کا یہاں سے صفایا ہوا اور اللہ نے اپنے گھر کی اور اس مرکز کی حفاظت فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ قریش کی صلاحیتوں میں بھی اضافہ ہوا۔ وہ قریش جو صرف مکے تک محدود تھے، اس واقعے کے بعد انہوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ ہماری حکومت گرد و پیش پر بھی ہو سکتی ہے، تو یہ ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہونے والی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک ایسا رسول بھیجے ان لوگوں کے اندر جو تیری آیات پڑھ کر سنائے، تعلیم دے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اسی وقت قبول کر لی اور اسی قبولیت کا ایک نظام شروع ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے ایک سازگار ماحول اس واقعے کے ذریعے پیدا ہوا۔ اسی کا یہ آخری مرحلہ، اس دعا کے قبول ہونے کا یہ آخری مرحلہ تھا کہ ان کے اندر یہ سوچ آ جائے کہ ہمیں دنیا پر حکومت کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آ کر ان کی تعلیم و تربیت کریں گے تو یہ اس تعلیم کو بہتر طور پر سمجھ بھی سکیں، اور اس تعلیم کو قبول کرنے کے بعد اپنے آپ کو اس کردار کے لیے بھی تیار کر سکیں۔ اس لیے یہ واقعہ تاریخ میں بہت بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے اس واقعے کے بعد قریش کے حوصلے بہت بلند ہوئے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ جب میں مصر گیا زمانہ جاہلیت میں، تو یہ میں سوچتا رہا اگر ہم مصر پر حملہ کریں تو کس راستے سے آئیں گے۔ اب دیکھا جائے تو اس وقت مصر کے ساتھ کوئی موازنہ نہیں تھا۔ مکہ کے لوگوں کا چھوٹا سا علاقہ تھا، مکہ چھوٹا سا شہر تھا،
مصر ظاہر ہے ایک تمدن رکھنے والا بڑا ملک تھا، لیکن اس واقعے سے سوچوں میں یہ تبدیلی آ گئی۔ ایک اور صحابی اسی طرح اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں کسرا کی طرف گیا، شاہ ایران کو دیکھا کہ یہ بیکار سا آدمی ہے، بادشاہ بنا ہوا ہے، اس کو تھپڑ مار کر ہٹا دوں اور خود بادشاہ بن جاؤں۔ تو اب یہ ساری چیزیں اس ماحول کی وجہ سے پیدا ہوئیں جو واقعہ فیل کی وجہ سے پیدا ہوا۔ یہ سارا ماحول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے پیدا ہوا۔ اب قرآن اس واقعے کو یاد کرا رہا ہے کہ دیکھو یہ واقعہ تمہارے سامنے ہوا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ حبشہ کا بادشاہ یہ چاہتا تھا کہ اللہ کا کعبہ اجاڑ کر اپنا مصنوعی کعبہ آباد کر لے، مگر یہ نہ ہو سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سب داؤ پیچ غلط اور تدبیریں بے اثر کر دیں۔ کعبہ کی تباہی کی فکر میں وہ خود ہی تباہ و برباد ہو گئے۔ اصحاب فیل کا مختصر قصہ یہ ہے کہ بادشاہ حبشہ کی طرف سے یمن میں ایک حاکم ابرہہ نامی تھا۔ اس نے دیکھا کہ سارے عرب کعبہ کا حج کرنے جاتے ہیں، چاہا کہ ہمارے پاس جمع ہوا کریں۔ اس کی تدبیر یہ سوچی کہ اپنے مذہب عیسائیت کے نام پر ایک عالی شان گرجا بنایا جائے جس میں ہر طرح کے تکلفات اور راحت و دلکشی کے سامان ہوں۔ اس طرح لوگ اصلی اور سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مکلف و مرصع کعبہ کی طرف آنے لگیں گے اور مکہ کا حج چھوٹ جائے گا۔ چنانچہ صنعاء میں جو یمن کا ایک بڑا شہر ہے، اپنے مصنوعی کعبہ کی بنیاد رکھی اور خوب دل کھول کر روپیہ پیسہ خرچ کیا۔ اس پر بھی لوگ ادھر متوجہ نہ ہوئے۔ عرب کو حضور کو خصوصاً قریش کو اس کی اطلاع ہوئی، سخت خشمگین ہوئے۔ جب عرب کو اس کی اطلاع ہوئی، خاص طور پر قریش، تو انہیں یہ اچھا نہ لگا کہ ہمارے کعبہ کے مقابلے پر مصنوعی کعبہ بنایا جا رہا ہے۔ بعض کے نزدیک بعض عربوں نے آگ جلائی تھی، ہوا سے اڑ کر اس عمارت میں لگ گئی، جو اس نے وہ عمارت بنائی تھی اس میں لگ گئی۔ ابرہہ نے جھنجھلا کر کعبہ شریف پر فوج کشی کر دی، بہت سا لشکر اور ہاتھی لے کر اس ارادے سے چلا کہ کعبہ کو منہدم کر دے، مسمار کر دے۔ راستے میں درمیان میں عرب کے جتنے قبیلے آئے، جس قبیلے نے بھی مزاحمت کی اسے مارا اور مغلوب کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب اس وقت قریش کے سردار اور کعبہ کے متولی اعظم تھے۔ ان کو خبر ہوئی تو فرمایا، لوگو اپنا بچاؤ کر لو، کعبہ جس کا گھر ہے وہ خود اس کو بچا لے گا۔ ابرہہ نے راستہ صاف دیکھ کر یقین کر لیا کہ اب کعبہ منہدم کرنا کوئی مشکل کام نہیں، کیونکہ ادھر سے کوئی مقابلہ کرنے والا ہی نہیں تھا۔ جب مکہ کے قریب پہنچا تو سمندر کی طرف سے سبز اور زرد رنگ کے چھوٹے چھوٹے پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی جھنڈ نظر آئے۔ ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ ان عجیب و غریب پرندوں کے غول کنکریاں لشکر پر برسانے لگے۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں بندوق کی گولی سے زیادہ کام کرتی تھیں، جس کے لگتی ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل جاتی اور ایک عجیب طرح کا مادہ چھوڑ جاتی تھی۔ بہت سے وہیں ہلاک ہو گئے، جو بھاگے وہ دوسری بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر مرے۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 روز پہلے ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ خاص اسی روز آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ دو مختلف روایات ہیں، کچھ کے نزدیک اسی دن آپ کی ولادت ہوئی اور کچھ کے نزدیک آپ کی پیدائش سے 50 روز پہلے کا واقعہ ہے۔ گویا یہ ایک آسمانی نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تھا
اور ایک غیبی اشارہ تھا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے معمول سے ہٹ کر اپنے کعبے کی حفاظت فرمائی ہے، اس گھر کے سب سے مقدس متولی اور سب سے بزرگ پیغمبر کی حفاظت بھی اسی طرح کرے گا۔ عیسائی یا کسی دوسرے مذہب کو یہ موقع نہ دے گا کہ وہ کعبہ اور کعبے کے سچے خادموں کا استحصال کر سکیں۔ چنانچہ اس لشکر کو ایسے چورا چورا اور ایسا پراگندہ اور منتشر بدصورت اور نکما کر دیا کہ اس خطے اور ارد گرد کے علاقوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ قرآن اس واقعے کو یاد کرا رہا ہے کہ دیکھ لو، یہ واقعہ تمہارے سامنے ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا اس دنیا کے اندر ایک ایسا عالمگیر نظام قائم کرنے آئے ہیں۔ اس لیے جیسے اصحاب الفیل طاقت کے باوجود شکست کھا گئے، اسی طرح اگر تمہارے پاس ظاہری طاقت موجود ہے یا کیسو کسریٰ کے پاس طاقت موجود ہے، تو طاقتور جب غلط عزائم کے ساتھ اپنا کردار ادا کرتے ہیں تو تدبیر الہی کے تحت ان کی شکست مقدر ہوتی ہے۔ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مشکل صورتحال میں ہیں، آپ کی چھوٹی سی جماعت میں ہے، لیکن یہ واقعہ مستقبل میں ان کی کامیابی کی نوید بن کر آئے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصحاب الفیل کے واقعے سے یاد دلائی کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی داؤ پیچ کو غلط ثابت کر دیا، اور اب آپ کے لیے بھی ایسے ہی آسانیاں پیدا فرمائے گا اور آپ کے دشمنوں کو بھی نیست و نابود کرے گا۔ سورۃ القریش، سورۃ قریش مکی صورت ہے، اس کی 4 آیات ہیں۔ اس کا موضوع امن اور خوشحالی اور عبادت رب کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت صرف اسی کی ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور امن اور خوشحالی معاشرے کے لیے، اس کے معاشرے کے پنپنے کے لیے، ترقی کے لیے بہت ضروری ہے۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس لیے کہ قریش کو مانوس کر دیا، ان کو جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے باعث ان کو اس گھر کے مالک کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ان کو خوف میں کھلایا اور ان کو خوف سے امن دیا۔ اگر اسی پس منظر میں دیکھا جائے اصحاب الفیل، سورۃ فیل کے پس منظر میں، سورۃ الفیل کے پس منظر میں دیکھیں تو قریش کی تجارت کو بھی بڑا فروغ حاصل ہوا، کیونکہ جب یہ شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، تو لوگ بڑا ان کا استقبال کرتے تھے، احترام کرتے تھے کہ یہ اس علاقے سے آئے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت یہ سارا عمل ہوا، جس سے ان کی تجارت کو بڑا فروغ حاصل ہوا۔ قرآن نے اس کو بھی بطور انعام کے ذکر کیا ہے کہ لوگوں نے اب دیکھیں تمہاری کس طریقے سے تمہیں ترقی نصیب ہوئی ہے۔ مکہ میں چونکہ غلہ وغیرہ پیدا نہیں ہوتا تھا، اس لیے قریش کی عادت تھی کہ سال بھر میں تجارت کی غرض سے 2 سفر کرتے تھے، جاڑوں یعنی سردی میں یمن کی طرف کہ وہ ملک گرم ہے، اور گرمیوں میں شام کی طرف جو سرد اور شاداب ملک ہے۔ لوگ ان کو اہل حرم اور خادم بیت اللہ سمجھ کر
نہایت عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے، ان کی خدمت کرتے، ان کے جان و مال سے کچھ تعارض نہ کرتے، اس طرح ان کو خاطر خواہ نفع ہوتا، پھر امن و چین سے گھر بیٹھ کر کھاتے اور کھلاتے تھے۔ حرم کے چاروں طرف لوٹ کھسوٹ اور چوری ڈکیتی کا بازار گرم رہتا تھا، لیکن کعبہ کے ادب سے کوئی چور ڈکیت قریش پر ہاتھ صاف نہیں کرتا تھا۔ اسی انعام کو یاد دلایا کہ اس گھر کے طفیل تم کو روزی دی، امن اور چین دیا، اصحاب فیل کی عزت سے محفوظ رکھا، اور اس کے دعوت یہ ہے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ امن دیا، چین دیا، اصحاب فیل کی عزت سے محفوظ رکھا، اور اس کے لیے دعوت یہ دی کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔ عبادت کس بنیاد پر کریں؟ کہ اس ذات نے ان کی بھوک ختم کی اور اس ذات نے ان کا خوف ختم کیا۔ گویا معاشرے کے اندر بھوک اور خوف کا خاتمہ یہ اساسی اور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ معاشرے کے اندر سب سے پہلے ختم کرنا ضروری ہے، اس کے بعد ماحول معاشرے کے اندر اللہ کی بندگی کے لیے سازگار ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں پر قریش کو یہی یاد کرایا جا رہا ہے کہ مکے کے اندر تمہیں رزق کی فراوانی دی اور مکے کے ماحول کو پرامن بنا دیا گیا۔ اب اس کا تقاضا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمہیں دعوت دے رہے ہیں وہ رب ھذا البیت کی دے رہے ہیں۔ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرو۔ وہ اپنی ذات کے لیے تو کچھ بھی نہیں کہہ رہے کہ میری بڑائی مان لو، میری عبادت کرو یا کچھ اور، وہ تو اللہ کے رسول کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ ربوبیت تو اللہ ہی کی بیان کر رہے ہیں اور اس کی اساس بھی بتا دی کہ اس نے تمہیں امن دیا اور تمہاری بھوک مٹائی۔ تو بھوک مٹانا اور امن دینا معاشرے میں ایمان لانے والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بنیادی اصولوں پر معاشرے کو قائم کریں، معاشرے کی بنیاد رکھیں تاکہ سوسائٹی میں اللہ کی بندگی کا شعور پیدا ہو سکے۔ جب معاشرے میں امن و سکون ہوگا، خوشحالی ہوگی، بھوک پیاس کا کوئی غم نہیں ہوگا، تو خود بخود معاشرے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا رجحان بڑھے گا، اللہ کی بندگی کا شعور پیدا ہوگا اور لوگ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوں گے۔ سورۃ المعون مکی صورت ہے، اس کی 7 آیات ہیں۔ اس کے اہم موضوع میں کمزوروں کے حقوق سے متعلق بات کی گئی ہے کہ کمزوروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے، اور رسمی عبادت کو منع کیا گیا ہے کہ رسمی عبادت کی بجائے ایسی عبادت کی جائے جس کی روح ہو۔ روح کے بغیر عبادت کا کوئی مزہ نہیں ہے، یہ دکھاوے کی، ریاکاری کی عبادت سے منع کیا گیا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون۔ کیا آپ نے اس کو دیکھا جو روزے جزا کو جھٹلاتا ہے؟ بس وہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ بس ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز تک روکتے ہیں۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک دین کا رسمی تصور ہوتا ہے اور ایک دین کا سچا تصور ہوتا ہے۔
اب دین کا سچا تصور، حقیقی تصور نظام جزا پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام انصاف پر ایمان لانا ہے، آخرت کے دن پر یقین رکھنا ہے۔ تو جس کا اللہ تعالیٰ کے نظام انصاف کے دن پر ایمان ہوگا تو وہ معاشرے کے اندر انسانی حقوق کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والا اور احساس کرنے والا ہوگا، کمزوروں کی حقوق کی رعایت کرے گا، ان کا خیال کرے گا، ان کے حقوق کا تحفظ کرے گا اور ان کو حقوق فراہم کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا۔ اور اگر کوئی ایسا مذہبی آدمی ہے جو معاشرے میں انسانیت دشمن ہے، حقوق پامال کرتا ہے، کمزور لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی بجائے ان کو دھکے دیتا ہے، تو قرآن نے کہا کہ یہ گویا آخرت کا اور نظام انصاف کا منکر ہے، چاہے دعویٰ کرتا رہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا۔ قرآن نے کہا کہ اس کردار کو دیکھو، کیا تم نے اس کردار کو دیکھا ہے؟ یہ تو در حقیقت انصاف کا ہی منکر ہے، آخرت کے دن کا منکر ہے، اور وجہ یہ ہے کہ یتیموں کو دھکے دیتا ہے کہ جو آدمی پہلے ہی سہارے سے محروم ہے، جو بیچارہ ہے، جس کے پاس کوئی سہارا نہیں، اس کو دھکے دیتا ہے، اس کو دھکے دے رہا ہے، اور ایک ضرورت مند آدمی جس کو کھانے کی ضرورت ہے تو خود تو کھانا کیا کھلانا، کسی کو تلقین بھی نہیں کرتا کہ کسی کو تلقین کرے یا کسی کو متوجہ کرے اور کہ اس کو کھانا کھلا دیں، اس کا بھی قائل نہیں، وہ کسی کو نہ خود کھلاتا ہے نہ کسی کو کہتا ہے کہ اس کو کھانا کھلا دو۔ اس کے دل کے اندر اتنی سختی آ چکی ہے، اتنا سنگ دل ہو چکا ہے، تو ایک انسانی حوالے سے، انسانی شعور سے محروم شخص کبھی بھی آخرت پر ایمان نہیں رکھ سکتا، چاہے جتنا مرضی دعویٰ کرتا رہے۔ ایک تو عقیدہ آخرت کا پیمانہ بتا دیا گیا کہ انصاف کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو جانچنا ہو تو یہ معیار ہے تمہارے پاس کہ وہ کمزور انسانیت کے ساتھ، بھوکی انسانیت کے ساتھ ان کا طرز عمل کیا ہے۔ اس معیار کو سامنے رکھ کر دیکھو کہ کون ہے جو بھوکی انسانیت کی مدد کرنے والا ہے یا ترغیب دلانے والا ہے۔ اور دوسرا، قرآن حکیم نے سب سے اہم ترین جو عبادت ہے نماز کی، اس کے حوالے سے بھی بتا دیا کہ نمازی جو نماز ادا کر رہے ہیں ان کا طرز عمل بھی بتائے گا کہ وہ سچے نمازی ہیں یا وہ ریاکار ہیں، ریاکار نمازی ہیں، صرف دکھاوے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نماز کی جو بنیادی روح ہے اس سے ہی غافل ہیں، نماز کی، عبادت کی بنیادی روح سے ہی غافل ہیں، ریاکار ہیں اور اتنے بخیل ہیں، اتنے تنگ دل ہیں کہ ایک عام استعمال کی چیز جس پر کوئی زیادہ خرچ نہیں آتا، جو عام طور پر لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دیتے لیتے رہتے ہیں، جس کو دینے میں کوئی اتنی بڑی رکاوٹ نہیں ہے، دل میں تنگی کا کوئی سوال بھی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ان نمازیوں کا حال یہ ہے کہ وہ چیز بھی نہیں دیتے، نہ دینا چاہتے ہیں۔ تو گویا نمازی سچا وہ ہوگا جس کے اندر معاشرے کے حوالے سے لوگوں کی جو عام ضروریات زندگی ہیں ان میں تعاون کا جذبہ ہوگا، وہ چاہے گا کہ سب کے ساتھ تعاون کرے، مل جل کر رہے، اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو اس کو دے دے، اس کی مدد کرے۔ اگر تعاون کا جذبہ ہے ہی نہیں، بخل اس کے اندر موجود ہے، سرمایہ پرستی اور ریاکاری اس کے اندر موجود ہے، نماز کی، عبادت کی جو بنیادی روح ہے اس سے غفلت موجود ہے، تو ان نمازیوں کے لیے قرآن نے کہا تباہی ہے، بربادی ہے، اور ایسے نمازیوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ ہی ان کی نمازیں ان کو کوئی فائدہ دے سکیں گی، کیونکہ جو نماز کی اصل روح ہے اس کو تو شعور ہی نہیں،
ان کو اس کا شعور ہی نہیں کہ عبادت صرف اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے، صرف ورزش کا نہیں ہے، بلکہ اصل میں تو دلوں کو صاف کرنا ہے اور اس کی روح تک پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادات کا حکم دیا ہے یا احکامات آئے ہیں قرآن و سنت میں، ان عبادات کا مقصد ان کی اصل روح تک پہنچنا ہے، اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے۔ صرف ظاہری عبادت، ظاہری ریاکاری جو ہے، ریاکاری دکھاوا، ظاہری طور پر دکھانا، تو یہ تو نمازوں کو، عبادات کو زائل کرنے والی چیز ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ان عبادات کے ساتھ ساتھ معاشرے کے احوال پر بھی نظر رکھنی ہے، ضرورت مندوں کا خیال رکھنا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اصل خدمت تو انسانیت کی خدمت ہے، خدمت خلق ہے، جس پر توجہ دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم صرف اٹھک بیٹھک کریں، ریاکاری والی نماز پڑھیں اور معاشرے کے مظلوم طبقے کی طرف ہماری نظر ہی نہ جائے، نہ ہم ان کے حقوق کا خیال رکھیں، نہ ہمارے اندر سے بخل نکلے، ہم حل میں مزید سے مزید بخل کرتے چلے جائیں، مال جمع کرتے چلے جائیں، لیکن جو ہمارے ذمے ہیں، جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، غریب مسکین یتیم کا، ہم ان کی نہ پرواہ کریں خود اور نہ کسی کو تلقین کریں، تو ایسے نمازیوں کے لیے، ایسے عبادت کرنے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی بیماریوں سے اور ایسی غفلت سے۔ وما علینا الا البلاغ۔